بھول چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یذهب الصالحون الاول فالاول تبقى كحفالة الشعير والتمر لا يباليهم الله تعالى بالة۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یذهب الصالحون، نیک لوگ تو چلے گئے، پیچھے فرمایا کیا رہ گئے؟ فرمایا نیک لوگ اول در اول جاتے گئے چلے گئے، پیچھے فرمایا ردی لوگ رہ گئے، ردی لوگ رہ گئے۔ جس طرح ہم ایک پھل لیتے ہیں، پھل کو کھا لیتے ہیں، اس کا چھلکا پھینک دیتے ہیں، کھجور لیتے ہیں گٹلی پھینک دیتے ہیں، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کحفالۃ الشعیر والتمر، جس طرح ایک بندہ کھجور کھاتا ہے گٹلی پھینک دیتا ہے، گٹلی کی کوئی قدر نہیں ہے، جس طرح وہ بندہ گندم کا بالی ہوتی ہے، گندم نکال لیتا ہے، اس بالی کے اوپر سے کوئی حیثیت نہیں ہوتی بوسے کی۔ فرمایا اب لوگوں کی یہ پوزیشن بن گئی ہے کہ وہ اللہ سے اتنے دور چلے گئے، اتنے دور چلے گئے کہ اب ان کی حیثیت اس ردی کی طرح ہے کہ جس ردی کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اور آج ہم لوگ تو ایسے ہی بنے ہوئے ہیں نا، ہمارا کوئی عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، ہمارا کوئی پھر سنت کے مطابق نہیں ہے، ہمارا کاروبار سنت کے مطابق نہیں ہے، ہمارے شادی بیاہ سنت کے مطابق نہیں ہے، تو پھر ہماری سیرت وہ حضرت صدیق اکبر کی سنت والی تو نہ ہوئی، وہ حضرت فاروق اعظم جیسی سیرت والی تو نہ ہوئی، اب ہماری پوزیشن تو ردی میں ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کو تمہاری ضرورت ہے، تمہاری پرواہ ہے، کوئی پرواہ نہیں، لا یبالیہ اللہ تعالی بالۃ، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم سمجھتے ہو ہم ظلم کریں گے، ہم زیادتیاں کریں گے، برائیاں کریں گے اور اللہ کو ہماری ضرورت ہوگی، تو فرمایا یہ مت خیال کرنا اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تم تو اس کی بارگاہ میں ایک ردی جتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے، اور ردی کو تو پھینک دیا جاتا ہے۔ حضور کے فرمان کا مفہوم اور مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر تم اپنی حقیقت پہ نہیں رہو گے، تم اللہ رسول کی اطاعت پہ نہیں رہو گے، تو جس طرح ایک کھانا کھا کے تم چھلکے پھینک دیتے ہو، چھلکوں کو لوگ پاؤں تلے رون کے چلے جاتے ہیں، تو میں تمہاری حیثیت اس چھلکے سے بھی کم ہے، اس چھلکے سے بھی کم ہے۔ اگر تم اپنی حقیقت کو نہیں پہچانو گے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی حقیقت کو پہچانو۔ اس حدیث کا یہی مفہوم ہے کہ فرمایا تم بھی ان کی طرح بنو کہ جو پہلے گزر چکے ہیں۔ فرمایا کہ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اب اللہ کے نبیوں کا کیا طریقہ تھا کہ وہ لوگوں کو خوشخبری دیتے تھے جس کی جنت کی، اور اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے کہ ڈراتے تھے لوگوں کو جہنم سے کہ تمہیں عذاب بھی ہوگا۔ اب ہم نے دو چیزیں انسان کے اندر آتی ہیں، یعنی اس معاشرتی دور میں رہنے کے لیے انسان کو دو چیزیں ضروری ہیں، ایک اللہ سے رابطہ، ایک مخلوق سے رابطہ۔ اللہ سے رابطہ رکھے گا تو وہاں سے کچھ ملے گا، مخلوق سے رابطہ رکھے گا تو آپس میں اصلاح کر سکے گا۔ اگر وہ یہ سمجھے کہ میں صوفی بن کے اندر بیٹھ جاؤں اور میں تصویر پھیرتا رہوں اور میرے گلی میں جو بندی ہوتا ہے شیطان نگاہ ناچتا رہے، مجھے پرواہ نہیں ہے، تو پھر اس بندے کے سامنے وہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہونا چاہیے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمایا جبریل اس بستی کو جا کے تباہ کر دو، اس کے مولا محمد تیرا بندہ ہے، اس نے تیری نافرمانی نہیں کی، تیرا تابعدار ہے، اللہ نہ کرتا ہے، تو فرمایا مجھے اس کی اس عبادت کا کیا ضرورت ہے کہ جب میرے دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی تھی اس کے سامنے شیطان میرے دین سے مذاق کر رہا تھا اور روکنا تو درکنار اس کے ماتھے میں کبھی بل بھی نہیں بنا تھا، تو مجھے اس کی عبادت کی کیا ضرورت ہے کہ جب اس نے اسراء کی اس کا ہمسایہ ڈوب رہا تھا اس نے کیوں نہیں اس کو بچایا، اس کا رشتہ دار گناہ کے لذت میں پڑا ہوا تھا اس نے کیوں نہیں اس کو روکا، ہم اس کو بھی تباہ کیا۔ ہماری پوزیشن تو یہ ہے ہمارا بھائی غلط کام کرے ہم نہیں روکتے، ہم یہ سمجھتے کوئی بات نہیں، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو میرے محترم پھر ایک دن ایسا آئے گا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کشتی میں کچھ لوگ سوار تھے، کچھ لوگ اوپر والی منزل پہ تھے، کچھ نیچے والی منزل پہ تھے۔ اوپر والی منزل والوں کو پیاس لگی، انہوں نے کہا ہمیں پانی چاہیے، وہ نیچے والوں کے پاس آئے، کہا بھائی ہمیں پانی دے دو، انہوں نے کہا ہم پانی نہیں دیں گے، دے دو جہاں سے آپ کو پانی ملتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ پانی نہیں دیتے، وہ کلاڑا لے کر آ گیا، اس نے کہا اگر پانی نہیں دیتے تو میں اس کشتی کو نیچے سے سرا کر کے پانی لے لیتا ہوں۔ نبی بابا فرماتے ہیں کہ اگر ان نیچے منزل والوں نے اس کے ہاتھ کو روک لیا کہ جو وہ کشتی کو توڑ کر پانی لینا چاہتا تھا، کیونکہ پانی اور کشتی
में आता तो कश्ती डूब जाती, नीचे वाले भी गए ऊपर वाले भी गए। तो मैं अगर वो उसके हाथ को रोक लेंगे तो नीचे वाले भी बच जाएंगे, ऊपर वाले भी बच जाएंगे। आपने मिसाल देकर मसला ये समझाया है कि एक बंदा गलत काम करता है, आप आंखें बंद कर लो कि कोई बात नहीं करता है, मुझे क्या, मैं तो नहीं कर रहा, तो मैं फिर जब अजाब आएगा तो आप ही नहीं बचेंगे, फिर वो भी डूबेगा, आपको भी लेकर ढलेगा, आप भी डूब जाएंगे। तो फरमाया उसका हाथ रोको, उसको बुराई से रोको, वो तुम्हारा भाई है। अगर वो आपको उसको बुराई से नहीं रोकते, तो उसकी इस्लाह नहीं करते, तो फिर वो भी मुजरम है, आप भी मुजरम है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमारी इस्लाह की कोशिश की। आप सारी जिंदगी हमारी इस्लाह करते रहे, आपने कोई दौलत इकट्ठी नहीं की, आपको कोई हुकूमत की जरूरत नहीं थी, आप उम्मत की इस्लाह करते रहे। और फिर मैं जो कह रहा था कि बंदे का ताल्लुक एक अल्लाह ताला से है, एक मखलूक के साथ है। अब दोनों ताल्लुक अगर उसके मजबूत हो गए तो वो कामयाबी इंसान है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी कामयाबी किसमें है कि सबसे पहले अपने रब से ताल्लुक मजबूत करना। वो कैसे होता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान ये कहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। फरमाया, ऐ मेरे प्यारे नबी, आप इन लोगों से कह दो कि अगर ये चाहते हैं कि अल्लाह इनसे प्यार करे, अल्लाह इनसे मोहब्बत करे, अल्लाह इन पे फजल और करम करे, तो फरमाया मेरी इत्तिबा करें। इसकी नबी पाक। तो अब अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का प्यार, अल्लाह के फजल और करम का सबब कौन है? नबी पाक। ये मेरा मसला याद रखना। अल्लाह की रहमत और करम का सबब कौन है? नबी पाक। इसका मतलब है कि अगर हम नबी पाक को माज़अल्लाह दुनिया से निकाल दें तो हमारा बेड़ा गर्क। जब रब खुद कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मेरी मोहब्बत का मरकज बनो, मैं तुम्हारे साथ प्यार और मोहब्बत करूं, तो क्या करना है? फत्तबिऊनी, कि मेरे नबी की इत्तिबा करो। इसका मतलब है कि नबी पाक की इत्तिबा करने की वजह से बंदे का अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो जाता है। जिसके दिल में नबी पाक की मोहब्बत है, प्यार है, उसका ताल्लुक अल्लाह ताला से मजबूत है। जितनी मोहब्बत आप नबी पाक से ज्यादा कर लेंगे, आपका ताल्लुक अल्लाह ताला से मजबूत होता जाएगा। गोया कि एक तुम्हारी जिंदगी का पहलू मुकम्मल हो जाएगा कि जब आपने अपने रब से अपना राब्ता मजबूत कर लिया। आप अपने रब से राब्ता मजबूत हो गया तो गोया कि तुम्हारी जिंदगी का एक साइड तुम्हारी जिंदगी की वो कामयाब हो गई, वो कंप्लीट हो गई। अब आ जाए दूसरी तरफ कि जो मखलूक है, मखलूक की आपने कर दी इस्लाह। वो इस्लाह कैसे होगी? कि जब आप अपने भाइयों को बुराइयों से रोकेंगे, ये उनकी इस्लाह है, क्योंकि इस्लाह का बड़ा सवाब है। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, अला उखबिरुकुम बि अफज़ला मिन दरजति सदक़ती मिन दरजति सियामी व सलाती व सदक़ती। नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें उस बात की खबर न दूं कि ऐसे अमल की तरफ तुम्हें तरगीब न दूं कि जो अमल तुम्हारी नमाज के दर्जे से बेहतर है, तुम्हारे सदके के दर्जे से बेहतर है, तुम्हारे रोजे के दर्जे से बेहतर है। तो सहाबा ने क्या क्यों नहीं? क्योंकि सहाबा तो हरीस होते थे कि उन्हें कोई पते की बात मिल जाए वो पल्ले बांध लेते थे। तो नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, एक काम तुमने करना है, इस्लाहु ज़ातिल बैन। फरमाया मुसलमानों की इस्लाह करनी है। क्या करना है? मुसलमान भाइयों की इस्लाह करनी, मुसलमान भाइयों को आपस में मिलाना, उनकी सुलह कराना। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, दर्जे के एतबार से ये अमल नमाज से बेहतर, रोजे से बेहतर, सदके से बेहतर, अगर कि इससे नफली इबादत मुराद है, लेकिन बाद ऐसे मामलात हैं फर्जी इबादत भी मुराद ली जा सकती है। कई दफा इस्लाह आपस में सुलह कराना, इस्लाह करना बहुत बड़े दर्जे को चला जाता है, बहुत बड़े दर्जे को चला जाता है। तो हम तो समझते हैं कि अगर नफली रोजा है, नफली नमाज है, नफली सदके से बेहतर इतना हो कि दो भाइयों को आपस में मिला दें, तो और हमें क्या चाहिए? दो भाई लड़ पड़े हैं, भाई आओ आपस में सुलह कर। एक भाई गलत काम कर रहा है, भाई इस्लाह कर लो। फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं, इस्लाह कर देना दो भाइयों की
مسلمانوں کی اصلاح کر دینا، ان کی صلح کرا دینا، ان کو رائے راستے لے آنا۔ فرمایا صدقے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جو نفلی صدقات آئیں گے، فرمایا ان سے بہتر ہے تمہارا وہ پھر، اب چاہے وہ 1 منٹ میں کر لیں، آدھے گھنٹے میں کر لیں، 2 گھنٹے میں کر لیں، اگر اپنے بھائی کی اصلاح کرتے ہیں تو کتنا بڑا ثواب ہے۔ یہ جو اہتمام کیا گیا کس لیے کیا گیا؟ ہم سب کی اصلاح کے لیے کیا گیا نا۔ تو اس کے جو بھی متحرکی حضرات ہیں، الحمدللہ تعالیٰ ان کو اس کا بڑا اجر ملے گا، بہت بڑا اجر ملے گا۔ آپ یہ سے پاکرز کرتا ہوں اور پھر آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اصلاح کرنا، اپنے بھائیوں کو معاف کرنا اور برائیوں سے بچنا، اس کا کتنا بڑا اجر ہے۔ آئیے حدیث باب سنیے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مستدرک کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس اذ رأیناہ یضحک، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دن تشریف فرما، حضور علیہ السلام ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، ہم نے دیکھا کہ نبی پاک مسکرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ تو کہتے ہیں، نبی پاک مسکرا رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے حیران ہوئے کہ نبی پاک کے سامنے کوئی معاملہ خوشی والا ہوا بھی نہیں، ایسے دور بیٹھ کے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ تو صحابہ کہتے ہیں اس مسکراہٹ کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، حتیٰ بدت ثنایاہ، حتیٰ کہ حضور کے یہ جو سامنے والے دانت ہیں نا، یہ نظر آ رہے تھے، سامنے والے دانت نظر آ رہے تھے۔ آگے سنیے ذرا، اذا ضحک یتلاطؤہ الجدر، سیادی حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی پاک جب مسکراتے تھے آپ کے یہ دانت تھوڑے سے ہمیں نظر آئے، آپ کے سامنے جو دیواریں تھیں وہ چمک رہی ہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، دیوار کا چمکنا۔ میں ذمہ دار ہوں آپ کو دکھانے کا۔ دیکھیں میں دیوار کو 100 مرتبہ دیکھوں چمکے گی؟ میرے اندر ہی کچھ نہیں کہتے چمکے گی۔ اگر میرے ہاتھ میں لائٹ ہوگی میں چمکا دوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں لائٹ کوئی نہیں، یہ عقیدے کا مسئلہ بھی سن لیں۔ آپ کے ہاتھ میں کوئی لائٹ نہیں تھی، کوئی بلب نہیں تھا، آپ کے منہ مبارک سے، آپ کے دہنے مبارک سے نور کی لائٹیں نکلتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں اذا ضحک یتلاطؤ الجدر، کہ آپ کے سامنے ایک دیوار نہیں، جدار ہوتا ہے ایک دیوار، جدر دیوار کی یعنی کہ جدار کی جمع، یعنی آپ کے سامنے جتنی بھی دیواریں آتی تھیں، 1 2 3، آپ کے سامنے جتنی بھی دیواریں جمع کا سیدھا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ دیواریں آپ کے مسکرانے کی وجہ سے چمک رہی ہیں۔ تو میرے محترم، دیواریں ایسے نہیں چمکتی، اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ انور سے نور کی لائٹیں نکلتی تھیں جس کی وجہ سے دیواریں چمکتی تھیں۔ اور صحیح بخاری میں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام سلام دیتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو صحابہ کی محبت دیکھیں، حکم تو ہے نا ایسے دیکھو آپ یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور پھر السلام علیکم۔ کئی بندے ایسے سلام بھیجتے مطلب السلام علیکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ غلط ہے، یہ بھی اصلاح ہو جائے گی ساتھ۔